الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 32 رکوع کی آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، کون ایسا ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دگنا تگنا بے حساب کر کے اس کو لوٹائے، اور اللہ ہی تنگی بھی کرنے والا ہے اور وہی جو ہے فراخی بھی کرنے والا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کی حکم میں تمہاری جان اور مال ہے، تب تم کو چاہیے کہ کافروں سے لڑو اللہ کے واسطے، دین کے لیے، اور جان لو کہ اللہ سنتا ہے بہانہ کرنے والوں کی باتیں، اور جانتا ہے ان کے منصوبوں کو، اور چاہیے کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں مال، اور تنگی سے مت ڈرو کہ کشائش اور تنگی سب اللہ کے اختیار میں ہے، اسی کی طرف سب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ قرض دے کر تقاضا نہ کرے، اپنا احسان نہ رکھے، بدلہ نہ چاہے اور اسے حقیر نہ سمجھے۔ خدا کو دینے سے جہاد میں خرچ کرنا مراد ہے یا محتاجوں کو دینا ہے۔ تو یہاں جو بات آ رہی ہے وہ یضاعفہ، اس کو دگنا کرے گا، اضعافاً کثیرہ، بے انتہا۔ کوئی دگنا نہیں فرمایا ہے، دگنا تکنا جتنا چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ تو ایک اصول جو ہے یہاں حدیث میں، کتاب الایمان کی حدیث میں اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ خاص اس امت کے لیے۔ اس امت کے لیے جو قانون ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الی 700 ضعف وکل سیئۃ یعملها تکتب بمثلها حتی لقی اللہ۔ متفق الحدیث، یعنی جس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سچے دل سے، اخلاص سے اپنے ایمان کو اچھا بنا لیتا ہے، احسن احدکم اسلامہ، اپنے اسلام کو، تو جو بھی عمل کرتا ہے اس پر اللہ اس کے اعمال نامے ایک نیکی کے لیے 10، کم سے کم 10، اس سے زیادہ لے کے 700 ضعف، یعنی 700 تک کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے، تو صرف ایک ہی برا عمل لکھا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے۔ اس امت کو اللہ نے اپنے فضل و کرم اور خصوصی احسان کے تحت جن خاص انعامات سے نوازا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ جب کوئی مخلص اور صادق مومن نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حساب اس کا اجر صرف اس کے ایک عمل کے دینے پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ اس سے 10 گنا کا ثواب دیا جائے گا۔ اس پر بھی بس نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کے ایمان میں صدق، استقامت، عمل میں خلوص، نیک نیتی بڑھتی ہے، اس قدر اجر و انعامات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک نیک عمل پر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر عنایت فرماتے ہیں، بلکہ بعض حالات میں تو یہ اضافہ سینکڑوں اور ہزاروں سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اب پہلی چیز تو عقیدے کی، اعمال میں جو اجر بڑھتا ہے، پہلے تو عقیدے کی درستی ہے، پھر عمل کرنے کا جو طریقہ سیرت میں بتایا اس کے مطابق۔ اب وضو ہی دیکھیے، وضو کو ڈھنگ سے صحیح طریقے سے، اس باق الوضو کے لفظ ہے۔ ایک آدمی مسواک استعمال کرتا ہے، ایک مسواک نہیں کرتا، ایک اچھا رگڑ کے وضو کرتا ہے، ایک چپیسے ہی پانی بہاتا ہے، تو پوری طریقے سے ایک چیز جو ہے اس کی احتیاط کے ساتھ جو کرتا ہے۔ نماز یہ ہے، نماز کی رکوع، سجود، اس کے بعد درمیان میں قومہ اور جو ہے جلسہ، یہ سب چیزیں ہیں، اور قرأت ہے، صحیح طور پر پڑھتا ہے، پھر پوری توجہ، یہ تو ظاہری چیزیں ہو گئی، پھر اس کی توجہ، اس کی دل و دماغ کی توجہ کدھر ہے، پھر نماز پڑھ رہا ہے تو کیا مقصد سے پڑھ رہا ہے۔ اگر اچھی نماز پڑھ رہا ہے تو بعض وقت ہوتا ہے کہ آدمی کوئی لوگ دیکھ رہے اچھی نماز پڑھتا ہے، کیا کریں گے؟
اور یہ تو ریاکار کی نماز ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر اس کا عمل بڑھتا. عمل کیسے بڑھتا ہے آپ تعجب کریں. یہ بھی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ آدمی کی نماز کے اندر ساری چیزیں ہیں، یہ جتنی کم زیادہ ہیں اسی لحاظ سے ثواب بڑھنے والا ہے. تو کم سے کم یعنی اب یہ ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا دیا جائے گا. پھر اس کے بعد 700 تک. 700 کی لمٹ نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا. تو کیسے زیادہ دیا بتا رہا ہوں آپ. اگر حرم پاک کے اندر کوئی نیک عمل کیا جائے تو 1 لاکھ تک. دیکھیے حرم پاک کی نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی بیتہ بصلاة وصلاة فی مسجد القبائل ب25 صلاة وصلاة في المسجد الذي يجمع فيه ب500 صلاة وصلاة في المسجد الأقصى ب50,000 صلاة وصلاة في المسجد ب50,000 صلاة وصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. رواہ ابن ماجہ. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نماز اپنے گھر میں جو پڑھے گا تو اس کو جو ہے 1 نماز کا ثواب ملے گا. پھر اگر وہ نماز وہاں پڑھتا ہے جہاں جماعت ہوتی ہے، اپنے محلے کی نماز پڑھتا ہے، تو 25 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا. پھر اگر جامع مسجد پڑھتا ہے تو 500 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا. اور مسجد اقصیٰ میں پڑھتا ہے یا مسجد نبوی میں پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا اس کو. اور مسجد حرام میں پڑھتا ہے تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب دیا جائے گا. تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ثواب دینے کے لیے کوئی یہ اندازہ نہ کرے آدمی یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ثواب دینے کی. وہ جواد اور کریم ہے، بے انتہا دینے والا ہے. اس کے برخلاف اگر مومن سے کوئی بتغاض شریعت کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا گناہ اضافے کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ جتنی برائی سرزد ہوئی ہے ویسا ہی اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احسان کرام کو جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو یہ ایمان کے اچھے ہونے کی بات فرمایا جا رہا ہے. تو ایمان اچھا ہونا کیا ہے؟ عقیدے کی صحیح درستگی ہے. تو بہت سے لوگ پھر قبولیت کے لیے شرط بھی ہے کہ اس کا ایمان درست ہو. بہت سے لوگوں کے عقیدہ برس نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں. کر رہے ہیں اعمال، بہت سے لوگ اعمال کر رہے ہیں، عقیدہ ہی ان کے عقیدے میں کھوٹ ہے. تو یہ پہلے تو ایمان درست کرنا ہے، یعنی صحیح عقیدہ ہو. پھر وہ عمل شریعت کے ضابطے کے مطابق ہو. شریعت نے ضابطہ بتایا ہے اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو. پھر یہ چیزیں اس کے اندر جو ہے کچھ چیزیں مکروہات ہیں. مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی تقریر حرام کے مطابق. کچھ چیزیں مستحبات ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے کرنا بجا لانا ہے. پھر یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، اصول کی شریعت کے اصول ہو گئے. پھر اس کے بعد دل کی بات اخلاص. وہ اخلاص کا درجہ کتنا ہے اس کے لحاظ سے. حالات کس لحاظ میں کام کر رہا ہے آدمی، کس ماحول میں کر رہا ہے، وہ بھی درجہ دیکھا جائے گا. کہاں نماز پڑھ رہا ہے، کہ گھر میں پڑھ رہا ہے، کہ وہاں پڑھ رہا ہے، کہ وہاں پڑھ رہا ہے، مسجد نبی میں پڑھ رہا ہے. تو یہ سب لحاظ سے جو ہے ثواب میں زیادتی ہوتی. لیکن اپنے طور سے آدمی جو ہے گھڑے نہیں ثواب. 50 کروڑ کا حساب کسی نے گھڑ لیا ہے، 50 کروڑ کا حساب، تو وہ بات نہیں ہے. ارے اللہ دینے کی 50 کروڑ کا اس سے بھی زیادہ دیں گے اللہ تعالیٰ دینا ہے. تو تم اپنے طور پر مت کہو. جو شریعت کا ثابت ہے وہ بس بیان کرنا ہے ہم کو. تو اللہ تعالیٰ بے حساب دینے والے ہیں. تو یہ چیز کہ تمہارا کے اندر جو ہے تمہارا اندر صحیح ایمان ہو، تمہارا اسلام صحیح ہو جائے. تو یہاں جو بات آئی ہے اذا احسن احدکم اسلام ہو، اس کا ایمان، اس کا اسلام اچھا ہو جائے، عقیدہ درست ہو جائے، صحیح شریعت پر عمل کرنے والا ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے. بس کم یہ 3 چیزیں تو ضروری. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی، شریعت کے مطابق عمل کرنے کی، اخلاص کے ساتھ جو ہے اخلاص کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.